تو ہمارا جو انصاف کا سسٹم ہے سب کو پتہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتھارٹیز جو ہیں نا ان کی لڑائی جھگڑے میں عام آدمی پس جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے اسکیم پہ کتنا برا اثر پڑا۔ الٹرنیٹ شروع ہوئی 92 سے 96 تک، الٹرنیٹ دیا کے ڈی اے نے، بہت لوگوں کو دیا، پھر 96 میں بن گیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ادارہ، جیسا کہ میں نے بتایا ایم ڈی اے اسکیم 1 جب لانچ ہوئی 96 کے اینڈ میں بن گیا ایم ڈی اے۔ ایم ڈی اے کے انڈر میں آ گیا شاہ لطیف، اور پھر یہ پوری جو زمین ہے ضلع ملیر کی یہ ان کے انڈر میں آ گئی۔ اور شاہ لطیف ٹاؤن میں جو سب سے پہلی جو شروع ہوئی جہاں سے معاملات خراب ہوئے، اور اب وہاں پہ قبضے 2 نمبریاں، وہ اس کا سب سے پہلا جو ریزن تھا وہ ریلوے کی زمین میں جو پلاٹ آ گئے، اس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے، اور پھر یہ الٹرنیٹ اور یہ معاملات شروع ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر جو گوٹ وغیرہ کے ناموں پہ قبضے ہوئے وہ الگ ہیں۔ تو شاہ لطیف ٹاؤن میں بہت مسئلے مسائل ہیں، ابھی تک جو ہے ڈپلیکیٹ فائلیں بن جاتی ہیں۔ شاہ لطیف کا سب سے بڑا جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو سب سے بڑا کہتے ہیں کہ فالٹ، جو سب سے بڑی غلطی جو ہے، وہ جو بڑا غلط کام ہو رہا ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا شاہ لطیف کا جو آفس ہے اس میں ہو رہا ہے۔ وہاں پر ریکارڈ فائل جو ہے اس میں بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ کچھ لوگوں کے ریکارڈ جو ہیں وہ ابھی تک مینٹین ہیں، محفوظ ہیں، لیکن شاہ لطیف ٹاؤن میں جو معاملات ہیں وہ بہت گڑبڑ ہیں۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شاہ لطیف ٹاؤن کا کام جو لوگ کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے وہ اکثر نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ لوگ فائل 2 نمبر فائل بنا کے دے دیتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، اور بعد میں پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر اللہ کا خوف تو لوگوں کو ہے نہیں، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کتنے لوگ اس بات کی وجہ سے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کی بددعائیں لیں، ادارے کے لوگ اور جو بروکر یا جو 2 نمبر کام کرتے تھے، جن لوگوں نے بیواؤں کے یتیموں کے پیسے ہڑپ کیے، 2 نمبر فائلیں بیچیں، ایک فائل کی 2 3 فائلیں بنائیں، کیونکہ شاہ لطیف میں بڑے مسئلے ہیں۔ یہ الٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگ وہاں کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایریا جو ہے وہ ایسا ہے جہاں پر بہت گوٹ وغیرہ کے نام پہ قبضہ ہوا، پھر الٹرنیٹ ہوئی، پھر 2 نمبری، پھر 2 3 فائلیں، پھر کسی کے پلاٹ پہ کوئی آ کے باؤنڈری لگا رہا ہے، وہاں پر قبضہ مافیا بڑا ایکٹیو ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے وہاں پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو جگہ کلیئر ہے وہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ کچھ ایریا ایسے ہیں جو بالکل اوتھینٹک ہیں، کلیئر ہیں، ریکارڈ مینٹین ہیں، لیکن وہاں پر مسئلے اتنے، شاہ لطیف بدنام ہو گیا اس وجہ سے۔ سب سے پہلے جو کے ڈی اے نے غلطی کی اس وجہ سے، اس کے بعد پھر الٹرنیٹ کی وجہ سے، پھر وہاں پر جو ریکارڈ میں مسئلے ہیں، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو عملہ ہے وہاں پر شاہ لطیف ٹاؤن کے آفس میں، ان کی طرف سے بھی بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ جو وہاں پر ٹرانسفر کے خرچے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر رشوت لی جاتی ہے، اور دفتر کے جو معاملات ہیں ریکارڈ کے، اور جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے گراؤنڈ پہ، سب کے جو ہے معاملات بہت ہی آڑے ٹیڑھے۔ اللہ معاف کرے سب کو، اللہ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے ان کو، کیونکہ جو لوگوں کی بددعائیں لیتے ہیں، ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا جو 2 نمبر فائلیں بیچتے تھے، 2 نمبر فائلیں بناتے تھے، جو آفس کے لوگ تھے، جو باہر کے لوگ تھے، بروکر حضرات تھے، یا جو بھی لوگ 2 نمبر کام کرتے تھے، کتنے لوگ ہمارے سامنے لقمہ اجل بن گئے اور عبرت کا نشان بنے۔ لیکن ابھی بھی جو لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ اور مرنے کے بعد جو حساب دینا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن زندگی میں بھی، دنیا میں بھی ذلت اور خواری جو ہے نا ان کے حصے میں آئے گی۔ جو لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بارش زمین پر قبضہ، کسی کی زمین پر ایک بارش زمین پر قبضہ کرنے والے کو جو ناحق قبضہ کرتا ہے اس کو 7 زمین کا طوق جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائے گا۔ اور دیکھیں 7 زمین کا کیا، 7 کلو گردن میں وزن ڈال لیا جائے تو نہیں اٹھا سکتے، 7 زمینیں تو بہت بڑی ہیں اور بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا جو زمین پہ قبضہ کرے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، جو ہو گیا اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور معافی مانگ کے آئندہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں اپنی سدھارنی چاہیے۔ تو شاہ لطیف کے معاملات جو ہیں وہ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو گوش گزار کر دی کہ جو لوگ نہیں سمجھتے اکثر شاہ لطیف کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو شاہ لطیف کی یہ کہانی ہے جس وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ لیکن کچھ جگہ کلیئر ہے، وہ دیکھیں جس کو وہاں لینا ہے، جو آبادی میں رہنا چاہتا ہے، جو جگہ کلیئر ہے وہاں پہ لیں، فائل چیک کریں ریکارڈ سے، گراؤنڈ پہ ہر چیز کلیئر ہے، آپ لے لیں، خریدیں، بنائیں، رہیں۔ لیکن وہاں پر معاملات
بہت خراب ہیں، کسی بھی ایرے غیرے سے آپ چیک کریں، بہت چھان پھٹک کے اس کے بعد خریدیں، اور پھر ہر چیز کی تسلی کرنے کے بعد جو ہے نا وہاں پر کام کریں، اور جو لوگ ایک نمبر کام کرتے ہیں ان سے اور اپنی تسلی کرنے کے بعد پیمنٹ کریں اور پھر خرید و فروخت کریں۔ تو شارک تیف میں کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں، جو آپ کو پتہ لگے کہ واقعی یہ اتھینٹک ہیں، صحیح کام کریں، ان سے سیل پرچیز کریں۔ شارک تیف کا کام جو ہے نا وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں، کیونکہ وہاں پر جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کے دھوکے میں آ کے اپنا نقصان